قادر احمد وکیل صاحب، آپ کس طرح سے رسپونڈ کریں گے؟ ظاہر ہے ایک طرف تو عدالتوں کا محاذ ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے ایک فورس کا اعلان بھی کیا ہے، عمران خان رہائی فورس۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی واقعی کوئی ایسی حکمت عملی ہے جس سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ جلدی باہر آ سکتے ہیں، ان کی سزائیں کم ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، ہمایوں میمن صاحب نے آپ کو حوالہ دیا ہے کہ کبھی ان تحریکوں سے رہا نہیں ہوتے۔ رہا ہوگا عمران خان صاحب عدالتوں سے، اور بدقسمتی سے جتنی وکیل انہوں نے بھرتی کی ہے وہ تو سارے کے سارے ٹاک شو میں ہوتے ہیں، عدالت میں تو کوئی نظر نہیں آتا ہے، نمبر ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ان کے اندر خود میرے خیال میں سہیل اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ رہائی فورس کا اعلان کیا ہے، لیکن اس رہائی فورس کا خود ہی ان کی اپنی سیکرٹری اطلاعات نے کل اس کی نفی کر دی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ سیاسی کمیٹی کا یا پی ٹی آئی کی قیادت کا فیصلہ نہیں ہے، وزیر اعلیٰ کا ہے، اور غالباً انہوں نے اشارہ بھی دیا ہے کہ یہ آگے سیاسی کمیٹی اس کو رد کر دے گی۔ تو خود آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے اندر نہ کوئی اتفاق ہے، نہ کوئی مشاورت ہے، دڑے ہے، کوئی گنڈاپور دڑا ہے، کوئی سہیل افریدی ہے، کوئی علیمہ بی بی دڑا ہے، کوئی کیا ہے کوئی کیا ہے، بہت سارے 7-8 دڑے موجود ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کو سب سے زیادہ جو ہے اس چیز کے مزید پاکستانی نوجوانوں کو، دیکھیں میں ایک قانون کے طالب علم کے حصے سے بتا دوں کہ جتنی نوجوانوں کو یہ رہائی فورس یقیناً ماضی میں بھی بنے، آپ حوالہ دیں گے، لیکن جب سہیل افریدی صاحب نے یہ کہا کہ انگلی جو ہے نا وہ گھی جو ہے نا ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا افراتفری کا انتشاری کا سوچ ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ پہلے ہی خیبر پختونخوا جو ہے نا تباہی کے جانے پہ، وہاں اگر آپ نوجوانوں کو اس رہائی فورس کا حصہ بنائیں گے تو میں آپ کو قانون کے طالب علم سے حصے سے بتا دوں کہ حکومت کے ایک سرکولر سے یہ شیڈول 4 میں داخل ہو جائیں گے، اور ان کا سی آر او بنے گا، نہ ان کو کوئی داخلہ ملے گا، نہ ان کو کوئی ویزا ملے گا، نہ ان کو کوئی نوکری ملے گی سرکاری، نہ پرائیویٹ اچھی جگہ سے۔ تو کیوں خواہ نوجوانوں کو تباہ کرنے کے لیے؟ قادر صاحب یہ معاملہ جائے گا کس طرف؟ اب عید کے بعد ایک اور تحریک کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے، تحریک تفسیر آئین پاکستان جو ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم دوبارہ سے متحرک ہوں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انگیجمنٹ کی پالیسی کی طرف آنا پڑے گا الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں، پہلے تو ہمایوں میمن صاحب جو بات کر رہے ذوالفقار کا اعلان پیپلز پارٹی کا کسی وزیر اعلیٰ نے یا کسی بڑی شخصیت نے نہیں کیا ہے، تو ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے نہ جوڑا جائے۔ بار بار اس وقت بھی ہم نے انکار کیا تھا، آج بھی کر رہے ہیں۔ یہاں تو آپ کا سٹنگ وزیر اعلیٰ اعلان کر رہے گھی سیدھے انگلی سے نہیں نکلے گی، تو اس کا مطلب تو آپ نے نہیں بتایا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، مقصد کچھ بھی نہیں ہے۔ آج 2.5 سال گزر گئے، 2.5 سال گزر گئے، یہی ٹاک شو ہم دیکھتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، اور 2.5 سال مزید گزر جائیں گے، پھر اگلا الیکشن آئے گا، پھر اگلے الیکشن میں کون کس پارٹی میں ہوگا، کون کس کے ساتھ اتحادی ہوگا، وہ تو بات کی بات ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں دوبارہ کہ یہ کسی صورت میں ان کی، اور دیکھیں یہ تحریک انہیں شروع کی ہے یا دھرنے انہیں شروع کیا ہے، ان کو نہیں پتا تھا کہ 3 دن بعد روزہ ہے، ان کو نہیں پتا تھا کہ 3 دن بعد رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کوئی آدمی لے گا نہیں ہے۔ اور پھر آپ کے سامنے وہ فوٹیج، وہ ویڈیو خیبر پختونخوا کے آئے، جو ایک شخص اپنی بیمار ماں کو لے کے جا رہے، اور ان کی جو بلوائی ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ بھائی میری ماں بیمار ہے، بولے مرتا ہے تو مر جائے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ویڈیو آپ کے سامنے نہیں گزری تو میں آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ اگر آپ کا انتشار اس لیول پہ ہو کہ آپ کسی کی موت اور زندگی کی بھی پرواہ نہیں کریں، اور اگر آپ کا انتشار اس لیول پہ ہو کہ ایک خاتون کبھی پھر اس کی اپنی تردید آ گیا، تو خدا نخواستہ توبہ نعوذ باللہ کہ میں قرآن اس وقت نہیں پڑھتی ہوں، عمران خان جب میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، توبہ نعوذ باللہ اس طرح کے الفاظ، اور اس کے بعد میں نے اس کی تردید کبھی دیکھا، اس نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تردید سے مراد یہ کہ اس نے غلطی مانی کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ سوال یہ کہ آپ عوام کو کیوں گمراہ کر رہے ہو؟ آپ عوام کو انتشار کے اوپر کیوں اکسا رہے ہو؟ آپ عوام کو اس طرح اسلام کے خلاف باتوں پر کیوں اکسا رہے ہو؟ آپ سیدھا قانون کا، جمہوریت کا راستہ اپنایا ہے، اور جمہوریت کا راستہ تو آپ نے پہلے دن سے نہیں اپنایا کہ آرمی چیف اپنا نمائندہ مقرر کر لے، پھر میں ان سے بات کروں گا، اور علیمہ بھی کہتے ہیں خان سے کیا چاہیے، کیا لکھ کے دے دے، وہ جا کے اعظم سواتی قرآن سر پہ ہاتھ لے کے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور پھر میرے کئی شو میں ہمایوں مومن صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، وہ کہتے ہیں 26 نومبر 2024 کو جو ہے نا وہ قتل عام ہوا تھا، فلانا ہوا تھا۔
تو اس وقت جو قتل عام کا الزام لگا رہا تھا، میں تو کہتا ہوں پختونوں کو انہوں نے خود قتل عام کرایا اور خود قتل عام کے سامنے چھوڑا، کیونکہ گنڈپور بھی بھاگا، بشرا بی بھی بھاگی. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ وہی محسن نقوی ہے جو وزیر داخلہ ہے، آج ان کا سابق وزیر اعلیٰ اس کی تعریف کر رہا ہے کہ اس نے بڑی کوشش کی خان صاحب کی رہائی کرے.